کبھی سوچا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ برباد کون ہوگا؟ وہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن لوگ اس سے پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مال کھایا ہوگا، تو نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سوچو، عبادت کیا لیکن بچ نہیں پایا، کیوں؟ کیونکہ اس نے حقوق العباد توڑ دیے، یعنی انسانوں کے رائٹس، انسانوں کے ساتھ غلط ویوہار کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انصاف اور احساس کا حکم دیتا ہے، مطلب صرف عبادت نہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف بھی ضروری ہے، اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ پڑوسی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شہر سے، اس کے شور سے محفوظ نہ ہو، اور ایک روایت تو یہ بھی ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بالکل، اب خود سوچو، اگر تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی تمہاری آواز سے، تمہاری زبان سے، تمہاری عادتوں سے، تمہاری پریشانیوں سے اگر وہ پریشان ہے تو تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ اور ایک سچ اور سنو، اسلام میں صرف پڑوسی کی بات نہیں کرتا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑوسی جو قریب ہو اور پڑوسی جو دور ہو سب کے ساتھ احساس کرو، یعنی مسلم ہو یا نان مسلم ہو تم سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی پرابلم، جو سب سے بڑی پرابلم ہے۔ آج لوگ عبادت کم اور فرقوں پر زیادہ بحث کرتے ہیں، فرقوں میں زیادہ لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے دین کو بانٹ دیا۔ سوچو، جہاں اسلام منع کر رہا ہے ڈیوائیڈ ہونے سے، اپنے دین کو توڑنے سے، وہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ فرقے کا ہے، تو یہ کرتا ہے، تیری نماز نہیں ہوتی تو یہاں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ امام کیسا ہے، یہ دنیا داری، یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ پر سچ کیا ہے؟ دین یہ دین نہیں ہے، یہ دین تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گھمنڈ ہے، یہ لوگوں کا گھمنڈ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ سچ کیا ہے؟ آج ہم نماز کے مسائل پر ڈیبیٹ کرتے ہیں لیکن پڑوسی کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ نماز کے مسائل میں اتنا ڈیبیٹ کریں گے کہ اس کی نماز ایسے ہی پڑھے گا تو نہیں ہوگی، اسرائیل الیتین پڑھے گا تو نہیں ہوگی، رفع الیدین پڑھے گا تو نہیں ہوگی، آمین بھی جہر کرے گا تو نہیں ہوگی۔ یہ ہم سب لوگ اس چیزوں پہ لڑتے ہیں، پر ہم پڑوسی کا مال، نیند سب اڑا دیتے ہیں۔ آج ہم فرقہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سچا مسلم وہ نہیں جو اپنے آپ کو صحیح پروف کرے، بلکہ وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر انسان محفوظ ہے، کیونکہ قیامت کے دن نامسلم تو رہے گا، پر حقوق العباد میں اگر پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ تو اچھے سے انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، تو وہاں پہ تم ایکسکیوز نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے، تو اس چیز میں غور کرو۔